بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا آغاز ہے اور یہ مہینہ اپنی نحوست کے ساتھ مشہور ہے، اور نحوست کو دور کرنے کے لیے صدقہ دینے، دعا کرنے اور خدا سے پناہ طلب کرنے کے علاوہ اور کوئی بہتر چیز وارد نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں وارد ہونے والی بلاؤں، مصیبتوں اور مشکلات سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو بزرگان نے دعا تعلیم فرمائی ہے۔ دعا اس طرح ہے: یا شدید القویٰ و یا شدید المحال، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، ذلت بعظمتک جمیع خلقک واکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یعنی اے زبردست قوتوں والے، اے سخت گرفت والے، اے غالب، اے غالب، اے غالب، تیری بڑائی کے آگے تیری ساری مخلوق پست حقیر ہے، بس اپنی مخلوق کے شر سے بچائے رکھ۔ اے احسان کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے نعمت والے، اے فضل والے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، اور خدا رحمت نازل کرے محمد اور ان کی آل پر جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ یہ دعا بہتر ہے کہ ماہ سفر کے پورے مہینے میں ایک دن میں 10 مرتبہ کم از کم پڑھی جائے، یا کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور اپنی زبان سے دہرایا جائے، تاکہ ماہ سفر کی مشکلات، مصائب اور پریشانیاں جو انسان کو گر سکتی ہیں ان سے بچ سکے۔ اس کے علاوہ صدقہ کہ جو پہلے بھی ابھی عرض کیا کہ صدقہ بہت اہم ہے مصیبتوں اور بلاؤں اور نحوستوں کو دور کرنے کے لیے۔ صدقہ ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ مقدار میں کوئی پیسہ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ خرچ کرے یا کسی کو دے، بلکہ مختصر ترین رقم، اگرچہ وہ 10 روپے ہوں، 50 روپے ہوں، 1 روپیہ ہو، 2 روپے ہوں، یا کوئی چھوٹی سی چیز، یا کوئی شربت کا گلاس، یا ایک دودھ کا گلاس، یا اچھا مشورہ، یا مسکراہٹ، یعنی جس بھی چیز کو آپ نیت کر کے صدقہ دیں تو وہ ماہ سفر کی مشکلات اور مصائب سے دوری کا نتیجہ ہوگی۔ صدقہ دینے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے اپنے امام زمانہ کا سب سے پہلے نام لیا جائے کہ میں امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے رہی ہوں۔ اس کے بعد اپنے والدین کی طرف سے کہ اگر مرحومین ہیں یا حیات ہیں ان کی طرف سے صدقہ دے رہی ہوں، اور پھر تمام مومنین و مومنات، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اولاد، اجداد، ہمسائے، دوست، رشتہ دار، اپنے پرائے جو بھی افراد ہوں ان کو ذہن میں رکھ کے ان کی دعاؤں کی پورا ہونے کے لیے، اور پھر اپنی حاجات کو طلب کرنے کی نیت سے انسان مختصر ترین یا صاحب حیثیت ہونے کے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے۔ اس کے علاوہ
یہ صدقہ انسان کی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے بہت مجرب ہے، اور توبہ کو قبول کروانے کے لیے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ صدقہ اور صدقے کے بعد جیسا کہ چاند نکلنے والا ہے، تو ماہ سفر کی پہلی شب کے عنوان سے صدقے کے بعد جو بہترین عمل ہے سورہ یاسین، سورہ واقعہ، اسی طرح دعائے سباسب جو کہ نہایت مجرب ہے کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اور حدیثی قصہ اور دعائے توسل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پورے ماہ سفر میں انسان کو تمام بلاؤں، نحوستوں، مصیبتوں اور مشکلات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد عزیزان، زیارت آل یاسین یا زیارت عاشوراء، 40 تک 20 سفر تک اگر کوئی 40 مرتبہ اس زیارت کو پڑھتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اور امام حسین کی مشکلات، مصیبتوں، شہدائے کرب و بلا اور اسیران کربلا کی مصیبتوں اور غموں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہوئے جب کوئی یہ عمل کرتا ہے 40 تک کیا جائے، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہدیہ کریں جناب امام حسین کو، شہدائے کربلا کو، اسیران کربلا کو، اور ازواج ائمہ و اولاد ائمہ کو، امام زمانہ کو، اور جناب نرجس خاتون کو۔ بس یہ بھی کسی بھی مقصد، کسی بھی دعا، کسی بھی مشکل کے حل کے لیے نہایت مجرب ہے کہ جو پورے ماہ سفر میں انسان کے تحفظ کے لیے ضمانت ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، صرف ماہ سفر میں نہیں، چونکہ اب ماہ سفر کا آغاز ہے اور مشکلات اور مصائب سے تحفظ کے لیے یہ عمل کرنا نہایت مجرب ہے۔ اور اس کے بعد اگر انسان چاہتا ہے کہ زیارت پر جائے یا 40 کی زیارت کرے، تو اس نیت سے یا کسی بھی حاجت کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے، دل کے سکون کے لیے، رشتے کے لیے، کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، نحوستوں کو دور کرنے کے لیے، خدا کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے۔ اور اعمال ماہ سفر کے عنوان سے